محتاب ان کے چہرے کی کیا تاب لا سکے بلغل الا بکمالہی کشفت دجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی صلو علیہ وآلہ. اسی آقا نامدار کی بارگاہ میں چلتے ہیں. ہماری بزم کے اگلے سناخت سرزمین کراچی سے ہمارے مہمان ہیں. منقبت پیش کریں گے رحیم الدین صاحب. آپ سے مجلس ہو آپ آئیں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے. نعرہ تکبیر رل کے بابا سے بلند بولنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جیوے 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 جیوے. سامعین گرامی، میرا پہلے حاضرین محفل کو السلام علیکم. اور میں بابا جی کی ایک منقبت پیش کروں گا، انشاءاللہ سرور آئے گا. جب تک بکے نہ تھے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. بابا آپ نے خرید کے انمول کر دیا. بابا فائستہ نور آپ نے خرید کے انمول کر دیا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو آج دولہا بنا بابا خواہستہ نور. آج دولہا بنا بابا خواہستہ نور. آج دولہا بنا بابا خواہستہ نور. سر پہ سہرا سجا بابا خواہستہ نور. سر پہ سہرا سجا بابا خواہستہ نور. آج دولہا بنا بابا خواہستہ نور. تو مدتیں ہو گئی تم کو دیکھا نہیں. 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 جلوہ اپنا دکھا بابا خواہستہ نور. جلوہ اپنا دکھا بابا خواہستہ نور. جلوہ اپنا دکھا بابا خواہستہ نور. آج دولہا بنا بابا خواہستہ نور. سر پہ سہرا سجا بابا خواہستہ
تو خالی جھولی میں لایا ہوں در پہ تیرے، 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 سب کی جھولی بھرو بابا، تو خالی جھولی میں لایا ہوں در پہ تیرے، 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 سب کی جھولی بھرو بابا خواہشہ نور، سب کی جھولی بھرو بابا خواہشہ نور، سب کی جھولی بھرو بابا خواہشہ نور، آج دولہا بنا بابا خواہشہ نور، سر پہ سے راسا جا بابا خواہشہ نور، تو ہے بھنور میں پھنسا ہوا بیڑا میرا، 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 پار اس کو لگا بابا خواہشہ نور، پار اس کو لگا بابا خواہشہ نور، پار اس کو لگا بابا خواہشہ نور، آج دولہا بنا بابا خواہشہ نور، تو تم ہو مرشد میرے، میں ہوں خادم تیرا، 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 مجھ کو در پہ بلا بابا خواہشہ نور، مجھ کو در پہ بلا بابا خواہشہ نور، مجھ کو در پہ بلا بابا خواہشہ نور، آج دولہا بنا بابا خواہشہ نور، تو مدتیں ہو گئی تم کو دیکھا نہیں، مدتیں ہو گئی تم کو دیکھا نہیں، مدتیں ہو گئی تم کو دیکھا
جلوہ اپنا دیکھا بابا خواہستہ نور جلوہ اپنا دیکھا بابا خواہستہ نور آج دولہا بنا بابا خواہستہ نور سر پہ صحرا سجا بابا خواہستہ نور ہے سوالی علی آج در پہ تیرے 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 سب کی جھولی بھرو بابا خواہستہ نور سب کی جھولی بھرو بابا خواہستہ نور آج دولہا بنا بابا خواہستہ نور ہے بھنور میں پھنسا ہوا بیڑا میرا 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 پار اس کو لگا بابا خواہستہ نور پار اس کو لگا بابا خواہستہ نور آج دولہا بنا بابا خواہستہ نور سر پہ صحرا سجا بابا خواہستہ نور تو تم ہو مرشد میرے میں ہوں خادم تیرا تم ہو مرشد میرے میں ہوں خادم تیرا تو تم ہو مرشد میرے میں ہوں خادم تیرا تم ہو مرشد میرے میں ہوں خادم تیرا مجھ کو در پہ بلا بابا خواہستہ نور مجھ کو در پہ بلا بابا خواہستہ نور آج دولہا بنا بابا خواہستہ نور سر پہ صحرا سجا بابا خواہستہ نور میں ہوں خادم تیرا تم ہو مرشد میرے 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 میں ہوں خادم تیرا مجھ کو در پہ بولا بابا خواہستہ نور
تو تم ہو مرشد میرے، میں ہوں خادم تیرا. 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 مجھ کو در پہ بلا بابا خواستہ نور. مجھ کو در پہ بلا بابا خواستہ نور. آج دولہا بنا بابا خواستہ نور. سر پہ سے سجا بابا خواستہ نور. ہے سوالی علی آج در پہ تیرے. 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 سب کی جھولی بھرو بابا خواستہ نور. سب کی جھولی بھرو بابا خواستہ نور. سب کی جھولی بھرو بابا خواستہ نور. جزاک اللہ ماشاءاللہ. دوران نعت ہماری بزم کا حسن بنے ہیں. ہماری بزم کے خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ والا شان مفتی محمد عبدالعلیم جلالی صاحب دام برکاتہ عالیہ. آپ کو ہم آج کی اس خوبصورت بزم میں تشریف لانے پہ دل کے عطا کرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. سارے احباب رل کے با آواز بلند بولو سبحان اللہ. جرنگا والے دا رنگ نہ ہوندا، جرنگا والے دا رنگ نہ ہوندا، قسم خدا دی انگ نہ ہوندا. جی باہو میرا نہ ڈیر لوندا تے وسدا ایڈا جھنگ نہ ہوندا. تے صدیق سوندا نہ انج مزار اچ. کون صدیق؟ ابو بکر صدیق ہے یار ایسا. یار غار دی یاری دے کیا کہنے. چایا کل جگ دا لاڑا کندے آتے تیری یار سواری دے کیا کہنے. تے کرنا چاہنا میں غار نصاف آقا تیری عرض گزاری دے کیا کہنے. ڈنگ سپ دا بھی کھا کے چھپ بیٹھے تیری تابعہ داری دے کیا کہنے. کہ ڈنگ سپ دا بھی کھا کے چھپ بیٹھے کہ شانہ والے یار نبی دے ستے وچ مزار نبی دے
اسمانہ تو ہین اچیرے گلیاں تے بازار نبی دے حشر دی دھوپ چھاں کرے سن کیسو سایہ دا نبی دے آج بھی تکے کھاندے پھر دے جو نے خضر غردار نبی دے آج بھی تکے کھاندے پھر دے جو نے خضر غردار نبی دے کہ میں بلے شانو کدی نہ مندہ کہ عشق میری امنگ نہ ہوندہ اسی تے مر جان دے اللہ دی سوں جے کملی والے دا سنگ نہ ہوندہ اسی تے مر جان دے اللہ دی سوں جے کملی والے دا سنگ نہ ہوندہ کہ طیبہ کا خوبصورت نظاروں سے پیارے ہے ارے پھولوں سے ہے محبت خاروں سے پیارے ہے ابو بکر عمر عثمان حیدر کا ہوں غلام ارے مجھ کو تباہ خدا چاروں سے پیارے ہے کہ میں ویکھے نسبت چنگیاں دی بھیڑے بندیاں کول نہیں بین دندی ریت عشق دی بڑی اولی یہ بندہ یاد نور نہیں کہن دندی جے کر کسے ولی دی نظر پہ جائے کسے شہدی تھوڑ نہیں رہن دندی شہزاد یہ دنیا سو ربدی سائیاں بائی تے ساونے لین دندی شہزاد یہ دنیا سو ربدی سائیاں باج تے ساونے لین دندی بڑے ادب کے ساتھ ملک سے ہماری بزم کے خطیب اہل سنت فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالعلیم جلالی صاحب دعوت برکاتہ عالیہ آپ سے ملک میں آپ آئیں اپنے خوبصورت جملوں کے ساتھ ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جیوے 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 خطیب اہل سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسمی یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاعمامی محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامام محمد تاج رسول اللہ کاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم یا رب صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت معزز و محتشم سامعین حضرات رب ذوالجلال کی فضل اور توفیق سے ایک ولی کامل کی عرس مقدس کی تقریب میں ہم سب لوگ شریک ہیں اور ایک ولی کامل کے زیر سایہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پہلے نمبر پر میری مراد صوفی باصفا پیر طریقت رہبر شریعت پیر بابا خواستہ نور المعروف پیر پٹھان رحمہ اللہ تعالی
اور پروردہ غوث ولایت صوفی باصفا پیر طریقت رہبر شریعت پیر صوفی محمد طاہر نور مدنی نقشبندی مجددی زیدہ شرفہ اور صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد طیب نور صاحب حافظ اللہ تعالی نقشبندی مجددی اور دیگر علماء ذی وقار اور نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان اولیاء کا فیض عطا فرمائے اور اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اپنے ان نیک ولیوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ رب ذوالجلال کا ہم پر کروڑوں بار فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے اس امت کو کنتم خیر امہ کے لفظوں سے یاد کیا، فرمایا تم سردار امت ہو۔ یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے، اور سرداری کے انداز کو دیکھو اور رب کا شکر ادا کرو۔ اگر رب چاہتا تو ہمیں کسی یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتا، کسی نصرانی کے گھر میں پیدا کر دیتا، کسی کافر اور بت پرست کے گھر میں پیدا کر دیتا، لیکن رب کا فضل ہوا، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بھی ان لوگوں کے گھروں میں پیدا کیا کہ جن کی ماؤں کے دودھوں میں عشق مصطفیٰ کا اثر موجود ہے، کہ جن باپوں کی شفقتوں میں ان ولیوں کی گھٹی کی محبت موجود ہے۔ اللہ نے ہمیں ان اپنے محبوب کے امتیوں کے گھروں میں پیدا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی شریف میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تفرقت الیہود علی 71 فرقہ، فرمایا میرے صحابہ یہود کے 71 فرقے ہوئے، نصارہ کے 72 فرقے، فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ، فرمایا ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک، فرمایا ستفترق امتی، ان قریب میری امت کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی کا جملہ بولا، فرمایا میرا امتی جو ہوگا وہ 73 فرقوں میں بٹے گا۔ آج سیکولرزم چونکہ اس امت پر چھاتی جا رہی ہے، آج سیکولر طبقہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے تمہیں کوئی بھی پوچھے تم کون ہو تو تم اسے کہو میں مسلمان ہوں، اس سے پوچھو تیرا کس فرقے سے تعلق، وہ کہے گا میں فرقہ وریت میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں فرقہ وریت کی آگ میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، میں فرقوں سے دور ہوں، میں مسلمان ہوں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو واضح موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی 73 فرقوں میں بٹے گا۔ تو جو کہے کہ میں کسی فرقے سے تعلق ہی نہیں رکھتا، پھر تو اس کا نبی علیہ السلام کی امت سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ جو نبی علیہ السلام کا امتی ہوگا وہ 73 فرقوں میں سے کسی ایک فرقے سے ضرور تعلق رکھتا ہوگا، اور جو کہے کسی فرقے سے میرا تعلق نہیں، سمجھ لو اس کا نبی علیہ السلام کی امت سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے میری امت میں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، فرمایا 72 جہنمی ہیں ایک جنتی ہے، 72 فرقے جہنمی فقط ایک جنتی 73 میں سے۔ اب ہر شخص جس سے پوچھو تو کون ہے، وہ کہتا ہے میں جنتی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہر شخص جس سے پوچھو وہ کہے گا میرا جنتی فرقے سے تعلق ہے، میں جنتی، میرا فرقہ جنتی۔ ہر شخص 73 کے 73 دعوے دار ہیں کہ ہم جنتی ہیں، لیکن صحابہ نے ہم پر کرم کیا، صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ من ہیا، محبوب یہ تو بتا دیں وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو جنتی ہوگا۔ 72 تو جہنمی ہے، ایک جنتی ہے، وہ فرقہ کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے نام تو نہیں بتایا،
البتہ پیمانہ دے دیا، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جن عقیدوں پر میں ہوں، جن عقیدوں پر میرے صحابہ تم ہو، جو ان عقیدوں پر اپنی زندگی گزارے گا میرا رب اسی ایک فرقے کو جنت عطا فرمائے گا۔ فیصلہ نہ آپ کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے، فیصلہ ہے صحابہ اور نبی علیہ السلام کی زندگی پر، کہ جو صحابہ اور نبی علیہ السلام جیسے عقیدے اپنائے گا میرا رب اسی ایک فرقے کو جنت عطا فرمائے گا۔ کھلے لفظوں میں آج باقی سب مکاتب فکر کے لوگوں سے انہیں کہا کھلے دل سے تمہیں کہتے بس تم منبر پر بیٹھ کے بھرے عام مجمع میں اپنے عقیدے بیان کر دو، تمہارے عقیدے کیا ہے؟ کوئی آج گرا نبی علیہ السلام کے بغض میں، انہوں نے اپنے عقیدے اپنی کتابوں میں لکھے، معاذ اللہ نبی علیہ السلام مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ وہ کل کی خبر نہیں رکھتے، معاذ اللہ وہ جانتے کچھ نہیں، معاذ اللہ اللہ نے انہیں شفاعت کا حق نہیں دیا، یہ ولیوں کے دربار یہ شرک کے سب سے بڑے اڈے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں ولیوں کے درباروں کو شرک کا سب سے بڑا اڈا لکھا، معاذ اللہ یہ عقیدہ ان کا۔ اور دوسری طرف وہ طبقہ جو فرقہ جو ان ولیوں کو ماننے والا، لیکن ان سے کہو بتا ابو بکر کے بارے میں کیا کہتا ہے، بتا عمر کے بارے میں کیا کہتا ہے، بتا عثمان کے بارے میں کیا کہتا ہے، پھر ان کے دیوں کے تیل بجھ جائیں گے، دیوں کے تیل ختم ہو جائیں گے، دیوں کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کا فضل ہے ایک فرقہ ایسا ہے جس سے پوچھو بتا تیرا عقیدہ کیا ہے، وہ کہے گا جیتا بھی انہی کے لیے ہوں، مروں گا بھی انہی کے لیے۔ ایک عقیدہ یا رسول اللہ حق چھال دیا یا رسول اللہ۔ چونکہ فیصلہ ہے صحابہ اور نبی علیہ السلام پر، آج ایک فرقہ اٹھا، اس نے کہا معاذ اللہ انہیں دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں، وہ جانتے کچھ نہیں، اللہ نے انہیں علم دیا ہی نہیں۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے ما کان ما یکون کا علم ہے، جو ہو چکا وہ بھی جانتے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتے، جو قیامت تک ہونے والا ہے رب نے اس کا علم بھی محبوب کو عطا فرما دیا ہے۔ اب سچے دونوں نہیں ہو سکتے، سچا دونوں میں سے ایک ہوگا، دونوں سچے نہیں، جو علم غیب نہ مانے وہ بھی سچا نہیں، اور جو علم غیب مانے وہ دونوں میں سے سچا ایک ہوگا، دونوں سچے نہیں۔ سچا کون ہوگا؟ جو اپنے عقیدے صحابہ کے عقیدوں سے ثابت کرے گا، پھر سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے میں ہی ہوں جسے دنیا میں اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے۔ علم غیب کے جھگڑے پر فیصلہ کرانا ہے۔ میں پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں تو یہ پیر صاحب انہیں فیض ملا نبی علیہ السلام کا، انہی کے صدقے ایسے ایسے مسائل حل ہوئے، انہی پیروں کے صدقے مرید جہاں بھی بیٹھا ہو پیر کی نظر کے نیچے ہوتا ہے۔ یعنی اگر یہ بات کریں تو پھر تو لوگ کہیں گے اپنے گھر کی بات کر رہے ہو، تم نے فیصلہ کرانا تھا صحابہ سے یا نبی علیہ السلام سے اور تم لے آئے 14ویں صدی میں پیروں پر فیصلہ۔ ہم کہتے چلو فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ سے کراتے۔ جھگڑا نا ہمارا خام خیال سوچ ہے، وہ کہتے علم ہے ہی نہیں، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، کل کی خبر نہیں، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں۔ فیصلہ ہے صدیق اکبر کی بارگاہ میں۔ اٹھاؤ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، 3 جلد اٹھاؤ، صفحہ نمبر 22 اٹھا کے دیکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، حضرت ابو بکر کہتے میں اس وقت یمن میں تھا، پیچھے نبی علیہ السلام نے مکہ شریف میں اعلان نبوت کر دیا، کہتے وہاں پر میری کئی شیوخ سے ملاقاتیں ہو رہی تھی، ایک شیخ ازد تھے، بہت بڑے شیخ تھے، پچھلی کتابوں کے ماہر تھے، میری ان سے ملاقات ہو گئی۔ کہنے لگے جب میری ان سے ملاقات ہوئی میں شیخ کے سامنے آیا، اس شیخ نے مجھے دیکھا، شیخ نے مجھے دیکھتے ہی مجھ سے سوال شروع کر دیے۔ پہلا سوال یمن میں اس شیخ نے کیا، کہا اے نوجوان انت حرمی، کیا تم حرم سے آئے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے میں نے کہا نعم، ہاں حرم سے آیا ہوں۔ دوسرا سوال کر دیا، کہا انت تیمی، کیا قبیلہ بنی تیم سے تعلق رکھتے ہو؟ ابوبکر صدیق کہتے میں نے کہا ہاں قبیلہ بنی تیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ شیخ نے تیسرا سوال کر دیا، کہا انت قریشی، کیا قریشی خاندان سے ہو؟ آپ نے کہا ہاں قریشی خاندان سے ہوں۔ شیخ نے چوتھا سوال کر دیا، کہا ارفع ثوبک عن بطنک، کہا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ تمہاری ناف کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق بول پڑے، کہا شیخ وجہ کیا ہے؟ نہ تم مجھے جانتے نہ میں تمہیں جانتا،
جب سے تمہارے سامنے آیا ہوں تم سوال پر سوال کر رہے ہو. 3 سوال تم نے کیے, میں نے جواب دیا. تم نے 4تھا سوال کر دیا پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ. کہا پہلے وجہ بتاؤ گے تو کپڑا اٹھاؤں گا. اس شیخ نے کہا میں ہوں پچھلی کتابوں کا عالم, اور میں نے ان کتابوں میں ایک شخص کی 5 نشانیاں پڑھی ہیں. کہا وہ 5 نشانیاں مجھے تم میں نظر آ رہی ہے. کہا 3 پوچھ چکا, 4تھی نشانی یہ ہے کہ اس کی ناف کے اوپر تل کا نشان ہوگا. 5ویں نشانی یہ ہے کہ اس کی ران پر بھی نشان ہوگا. کہا میں ران نہیں دیکھنا چاہتا, ناف دیکھنا چاہتا ہوں, بس 4تھی نشانی دکھا دو. ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب میں نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو واقعی ناف کے اوپر تل کا نشان موجود تھا. اس شیخ نے کہا تم وہ پہلے شخص ہو جو سب سے پہلے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کے اسلام کو قبول کرو گے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں یمن میں یہ بات سنی, واپس جانے لگا. میں نے شیخ سے کہا شیخ واپس جا رہا ہوں, تم نے مجھے خبر دی کہ میری ان سے ملاقات ہوگی, میں ان کا کلمہ پڑھوں گا. اے شیخ بتا تیرا بھی کوئی پیغام ہے تو لیتا جاتا ہوں, جب ان کا کلمہ پڑھوں گا تو اپنی طرف سے تیرا پیغام بھی پیش کر دوں گا. اس شیخ نے کہا اور تو کوئی بات نہیں, کوئی پیغام نہیں, بس میں نے ان کی نعت لکھی ہے, یہ نعت میری طرف سے ان سے ملاقات ہو تو تحفے میں پیش کر دینا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے نعت لی, سیب کی اپنے پاس واپس چل پڑا. کہتے ہیں ابھی حرم کی حدود میں نہیں پہنچا تھا, حرم کی حدود سے باہر تھا. ابو جہل اپنے پورے ڈیلیگیشن وفد کے ساتھ میرا انتظار کر رہا تھا. جو ہی ابو جہل نے مجھے دیکھا بول پڑا, کہا ابو بکر تمہیں پتا تمہارے دوست اور ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے اعلان نبوت کیا ہے اور وہ ہمارے بتوں کو جھوٹا کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک سچا رب ہے اور میں اس کا رسول ہوں, یہ بت جھوٹے ہیں, انہیں چھوڑو, میرے رب کا کلمہ پڑھو. کہ ابو بکر انت نہایا وانت الکفایا, ہم نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا کیونکہ تم ان کے دوست ہو, فیصلہ تم پہ چھوڑتے ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا مجھے ملاقات تو کر لینے دو, پوچھو تو صحیح کیا واقعی ایسا ہوا یا نہیں ہوا. ابو بکر صدیق چلے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں, پوچھا محبوب کیا آپ نے اعلان نبوت کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اعلان نبوت کیا. جملے کیا تھے ابو بکر صدیق کے آگے؟ کہا ما دلیلک, آپ کی نبوت پر دلیل کیا ہے؟ یعنی آپ نے اتنا بڑا اعلان جو کر دیا, اس نبوت پر دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عجیب شخص ہو, پیٹ سے کپڑا یمن میں اٹھا کے دکھاتے ہو اور مکہ میں آ کے نبوت کی دلیلیں مانگ رہے ہو. دکھاتے ہو اور مکہ میں آ کے نبوت کی دلیلیں مانگ رہے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جملے کیا تھے نبی علیہ السلام کے؟ جب پوچھا ما دلیلو کا, آپ کی نبوت پر دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الشیخ الذی لقیتہ بالیمن, فرمایا میری نبوت پر دلیل وہ شیخ ہے ابو بکر جس سے تو یمن میں ملاقات کر کے آیا. ابو بکر صدیق بول پڑے, جملے یہ بھی لکھے اسد الغابہ میں ابو بکر صدیق کے جملے. کہا محبوب وکم من شیء لقیتہ بالیمن, میں تو یمن میں کئی شیوخ سے ملا ہوں, آپ کون سے شیخ کی بات کر رہے ہو؟ یعنی پوچھنا بات پکی کرانا چاہتے تھے. کہا وکم من شیء لقیتہ بالیمن, میں تو کئی شیوخ سے ملا, آپ کون سے شیخ کی بات کرتے ہو؟ محبوب نے فرمایا ابو بکر افادک الابیات, اس شیخ کی بات کرتا ہوں جس نے میری نعت دے کے تمہیں یہاں پہ بھیجا ہے. ابو بکر صدیق نے جب یہ جملے سنے مدّا یدک بول پڑے محبوب ہاتھ آگے کیجئے. محبوب نے ہاتھ آگے کیا, ابو بکر صدیق نے ہاتھ پکڑتے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کا نعرہ لگا کے کلمہ پڑھ لیا. اب باہر نکلے, ابو جہل چونکہ انتظار پہ تھا کہ ابو بکر فیصلہ کرنے گئے ہیں, کیا فیصلہ کر کے آتے. جب ابو بکر صدیق کی ملاقات ہوئی, ابو جہل سے پوچھا ابو بکر کیا فیصلہ کیا؟ کہا فیصلہ تو اندر کر آیا ہوں. کہا کیا فیصلہ کر آئے ہو, ہمیں بھی تو بتاؤ. کہا ان کا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر آیا ہوں. ابو جہل نے کہا ابو بکر اتنی جلدی مان گئے, کوئی دلیل تو مانگی ہوتی. کہا دلیل بہت بڑی تھی. کہا میں تھا یمن میں, یہ تھے مکہ میں, میں یمن میں جو کرتا رہا, یہ مکہ میں بیٹھ کے سچے خبری دے رہے ہیں. تو ابو بکر کا ایمان کہتا ہے
جو مکہ میں بیٹھ کے یمن کی خبریں سچی دے سکتا ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں بھی سچی دے سکتا ہے. یہ ہے فیصلہ. آج جھگڑا تھا خام خیال سوچ سے. وہ کہتے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. ہم نے کہا فیصلہ ابو بکر صدیق سے کرو. سچا کون ہے؟ اللہ کا فضل ہے. سچا وہی ہے جو 14ویں صدی میں بھی ان اللہ کے ولیوں کے درباروں پہ بیٹھا ہے. اور یہ وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ اللہ کے فضل سے ہمیں کہیں اور سے نہیں حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ سے نصیب ہوا ہے. اس کو کیا خبر اس عقیدے کی جو اللہ کے ولیوں کا دھتکارا ہو. یہ خبر اسی کو ملتی ہے جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا اور ان کے درباروں پہ آتا. اب یہ جھگڑا خام کیا ایک نہیں سینکڑوں دلائل اللہ کے فضل سے اسی علم غیب پر موجود ہے. بخاری شریف اٹھا کے دیکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. نبی علیہ السلام کو علم کا تانا دیا گیا. منافقوں کیا منافق لوگ بول پڑے کہا یہ جانتے ہی کچھ نہیں. یہ کہتے مجھے سب چیز کا علم ہے. انہیں تو خبر ہی کسی چیز کی نہیں. حالانکہ ہم منافق ہیں. ہم نے کلمہ زبان سے پڑھا ہے. ان کے درمیان بیٹھے ہیں اور یہ ہمیں مسلمان سمجھتے. جب یہ تانا دیا گیا نبی علیہ السلام نے ممبر منگایا. ممبر پر بیٹھ فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی. فرمایا کیا حال ہے اس قوم کا مجھے علم کا تانا دیتے ہیں. نبی علیہ السلام بیٹھے حمد و ثنا کی. نبی علیہ السلام نے جملہ بولا بخاری شریف کے جملے. فرمایا لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعہ الا نبأتکم بہ. فرمایا صحابہ یہیں بیٹھے جتنے بیٹھے ہو سارے کے سارے یہیں بیٹھے مجھ سے سوال کرو. کتنے سوال؟ فیما بینکم وبین الساعہ. فرمایا آج سے قیامت تک کا کوئی سوال کرو. فرمایا میں یہیں بیٹھے تمہیں ہر سوال کا جواب عطا فرماؤں گا. علماء بیٹھے ہیں. نحو کا قاعدہ ہے نا نکرہ جب نفی کے تحت آ جائے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. لا تسألونی یہ ہے نفی. عن شیئن شیئن ہے نکرہ. یہ آیا نفی کے تحت تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے عمومی لحاظ سے جملہ بولا. فرمایا کوئی پابندی نہیں ایک سوال پوچھو. کوئی پابندی نہیں 100 سوال پوچھو. کوئی پابندی نہیں 1000 سوال پوچھو. کوئی پابندی نہیں تم 10,000 پوچھو. فرمایا نہیں تم 1,00,000 سوال پوچھو. ادھار ایک سوال کا جواب بھی نہیں کروں گا. پورے 1,00,000 سوالوں کا جواب یہیں بیٹھے تمہیں عطا فرماؤں گا. اور پوچھنا آج سے قیامت تک کی کوئی بات. فیما بینکم آج سے وبین الساعہ قیامت تک یعنی حال سے استقبال آج سے قیامت تک کی کوئی بات پوچھو. میرے شیخ کامل میرے استاد گرامی حضور کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفو آپ جب ہمیں یہ حدیث پڑھا رہے تھے آپ نے فرمایا اگر صحابہ میں سے کوئی کھڑا ہوتا نبی علیہ السلام سے پوچھ لیتا محبوب یہ تو بتا دیں پوری دنیا کے ملک کتنے ہوں گے. چونکہ آج سے قیامت تک کی بات پوچھنی تھی نا. کوئی صحابی پوچھ لیتا محبوب یہ بتا دیں پوری دنیا کے ملک کتنے ہوں گے تو پاکستان کا نام بھی ضرور ذکر ہوتا. اگر صحابہ پوچھتے محبوب اس ملک کے صوبے کتنے ہوں گے جسے آپ پاکستان فرما رہے ہو تو صوبہ پنجاب کا نام بھی ضرور ذکر آ جاتا. اگر پوچھتے محبوب سے صحابہ کہ محبوب یہ بتائیں اس صوبہ پنجاب کے ضلع کتنے ہوں گے تو یہ ضلع ساہیوال ٹوبہ ٹیک سنگھ تو ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ذکر بھی ضرور آتا. اگر صحابہ پوچھتے محبوب جسے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ فرما رہے ہو بتاؤ اس کے شہر کتنے ہوں گے تو شہر کمالیہ کا ذکر بھی ضرور آ جاتا. اگر صحابہ پوچھتے محبوب جو شہر کمالیہ ہے یہ تو بتاؤ اس میں کتنے اللہ کے ولی گزریں گے تو حضرت خواستہ نور رحمہ اللہ تعالی کا ذکر بھی ضرور آ جاتا. اگر صحابہ پوچھتے محبوب یہ بتائیں ان کے عرس کی محافل کتنی ہوں گی تو یہ 58 عرس جو آج ان کا منایا جا رہا ہے تو اس عرس کا نام بھی میرے محبوب ذکر فرما دیتے. تو اگر صحابہ پوچھتے محبوب ذرا یہ بھی تو بتا دے اس عرس میں کون کون آئے گا تو خدا کی قسم میرے آقا ہر ایک کا نام لے کے ذکر فرما دیتے. کہاں گئی وہ خام خیال سوچ جو کہتے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں.
नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया आज से क़यामत तक की कोई बात पूछो, और ये सारी बातें क़यामत तक की है, ये 14वीं सदी क़यामत के दरमियान में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम यहाँ बैठे हैं, खुदा की कसम इस यकीन और ईमान के साथ बैठे हैं, हम बैठे यहाँ कमालिया शहर हजरत पीर ख्वास्ता नूर रहिमहुल्लाह ताला के कदमों में, लेकिन खुदा की कसम अपने महबूब की निगाह नबूवत के नीचे बैठे हुए हैं। फरमान क्या था नबी अलैहिस्सलाम का, बड़ी तवज्जो से सुनना। फरमाया आज से क़यामत तक की कोई बात पूछो। हजरत अब्दुल्ला बिन उज़ाफा सामी खड़े हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो आज से क़यामत तक, यानी हाल से इस्तकबाल। हजरत अब्दुल्ला बिन उज़ाफा सामी खड़े हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग मुझे मेरे नसब में तान करते हैं, ये तो बता दे क्या मैं उज़ाफा सामी का बेटा हूं या मेरे नसब में फर्क है। अब हर बंदा खुद सोचे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था आज से क़यामत तक की कोई बात पूछो, और साहबी ने खड़ी होकर माजी की पूछ ली। यानी साहबी का अकीदा था ना, जो हाल से इस्तकबाल जानते हैं तो अल्लाह ने माजी का इल्म भी अता फरमा दिया है। आज लोग हमें समझाना चाहते उतना मानो जितना है। ये बरेलवी गुलूम करते हैं, बढ़ा चढ़ा के पेश करते। हम कहते हैं शान नबूवत को तोल तोल के नहीं, सीना खोल के मानना चाहिए, क्योंकि ये सहाबा ने हमें सिखाया। जब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था हाल से इस्तकबाल पूछो, तो साहबी ने माजी का क्यों पूछा? चाहिए था नबी अलैहिस्सलाम फरमा देते कि साहबी तुझे मेरा सवाल समझ नहीं आया, अब्दुल्ला मेरा सवाल तो समझ। मैंने कहा आज से क़यामत तक की पूछो, और तू माजी का पूछ रहा, माजी का तो इल्म मेरे पास है ही नहीं। साहबी का अकीदा भी वाजे, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान भी वाजे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला परेशान ना हो, मैं गवाही देता हूं तेरे नसब में कोई फर्क नहीं, तू हुज़ाफा सामी का बेटा है। कौन जानता है मां के पेट में जो बच्चा है ये किसका है? मां जानती, लेकिन अल्लाह ने मेरे महबूब को इसका इल्म भी अता फरमा दिया। कोई हलाली है या हरामी, मेरे नबी अलैहिस्सलाम को पहले से खबर है। आज भी 14वीं सदी में भी मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं, जो हलाली है उसका भी महबूब को पता, जो हरामी है उसका भी महबूब को पता। और हलाली वही होता है जो सोता भी महबूब की इज्जत पर पहरा देते हैं और उठता भी महबूब की इज्जत पर पहरा देते हैं। और जिसके नसब में फर्क हो फिर भटक जाता है, फिसल जाता है, गुमराह हो जाता है। कहां गए सारे बड़े से बड़े उनके लीडर, बड़े से बड़े मुफ्ती, बड़े से बड़े स्कॉलर कहां गए जब हालैंड में मसला उठा मेरे आका के खाके बनाने का? कौन उठा जिसने आवाज को बुलंद किया? अल्लाह का फजल है यही बरेलवी था जिसे तुम हलवा खाने वाला कहते हो। चलो हम हलवा खाते हैं तो महबूब की इज्जत पर पहरा दे के भी दिखाते हैं, वरना तुम में से तो किसी की जुबान से कोई जुमला ही ना निकला। ये मौलवी डीजल अपनी कुर्सी को रोता रहा, कुर्सी को रोता रहा, लेकिन महबूब की इज्जत के बारे में इसकी जुबान से एक जुमला भी ना निकला। कितनी बदबख्ती है इन लोगों के नसीब में, कितनी बदबख्ती। हमें कहते हैं हलवा खाने वाले, शुक्र है हम हलवा खाते हैं, और हलवा खाते हैं तो उसका हक भी अदा करते, और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक करते रहेंगे। तुमने जिनको बनाया, जिनको पढ़ाया, जिनको बड़ा किया, उनसे कौन इज्जत रसूल पे कोई जुमला तो बोल के दिखा। नफरतों की किताब पढ़ के मोहब्बतों का निसाब लिखना बड़ा कठिन है, खिजा के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना। जिन्होंने पढ़ी नफरतें हो मोहब्बतें फैला कैसे सकते? जो बैठे इन डीजल जैसे मौलवियों की गोद में हो तो इज्जत रसूल पे पैरा दे कैसे सकते? वो खत्म नबूवत पे पैरा दे कैसे सकते? अल्लाह का फजल है ये हलाली बेटे हैं नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत पर पैरा देने वाले, जो दुनिया में या रसूल अल्लाह का नारा लगा के अपने नबी की इज्जत पर पहरा देते नजर आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो मेरे भाई इस लिहाज से ये अभी एक अकीदा आपके सामने, इस पर दलाइल दें तो सारा दिन सारी रात गुजर सकती। दलाइल की कोई कमी नहीं कि अल्लाह ने जो हो चुका उसका इल्म भी दिया, जो हो रहा है उसका दिया, और कयामत तक होने वाली हर चीज का इल्म अल्लाह ने हमारे महबूब को अता फरमा दिया। सच्चा कौन होगा? जिसे दुनिया में अहले सुन्नत कहा जाता है, वही सच्चा। आज शर्माते क्यों हो? तो कोई हमसे पूछे तू कौन है, हम शर्मा जाते। क्या कहे मैं सुन्नी हूं? पूछो पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह से, पूछो दाता अली अजवेरी से, उठाओ कशफुल महजूब, दाता अली अजवेरी ने अपने आप को सुन्नी लिखा।
امام غزالی نے اپنے آپ کو سنی لکھا. حضرت مجدد الفسانی جن کے نام سے ہم مجددی کہلواتے ہیں، انہوں نے مکتوبات شریف میں اپنے آپ کو سنی لکھا. حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنے آپ کو سنی لکھا. حضرت غوث اعظم نے اپنے آپ کو سنی لکھا. تو ہم کیوں شرمائے اپنے آپ کو سنی کہتے ہوئے؟ کوئی پوچھے تو کون ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ پوری دنیا مجھے اہل سنت کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ ہے ہماری پہچان اور یہ حق کی پہچان ہے. یہ ایک عقیدہ. آج جھگڑے ہو رہے ہیں دنیا میں نور بشر پر، نور ہے بشر نہیں، بشر ہے نور نہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں سچا تو ایک ہوگا نا، دونوں سچے نہیں ہو سکتے. جو نبی علیہ السلام کو نور مانے یا وہ سچا، جو نور نہ مانے وہ سچا. سچا تب ہوگا جب اپنا عقیدہ قرآن و سنت سے بیان کرے گا. جو کہتا ہے نبی علیہ السلام نور نہیں، اسے کو قرآن کی کوئی آیت پیش کر، نبی علیہ السلام کا کوئی فرمان پیش کر. چلو نبی علیہ السلام کا فرمان بھی تو پیش نہیں کر سکتا، تجھے چھوٹ دیتے، کسی صحابی کا کوئی قول پیش کر دے. یعنی قرآن میں اللہ نے کہا وما ارسلنا کا نورا، محبوب میں نے تجھے نور نہیں بنا کے بھیجا. کوئی ایک آیت دکھا دو جس میں اللہ نے نبی علیہ السلام کے نور کی نفی کی ہو کہ محبوب نور نہیں. چلو قرآن نہیں دکھا سکتے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہی دکھا دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا لست بنورا، میں نور نہیں ہوں، مجھے نور نہ کہنا، میں نور نہیں ہوں. کوئی فرمان نہیں. چلو کسی صحابی کا قول دکھا دو، کسی صحابی نے کہا ما کانا نبینا نورا، ہمارے نبی نور نہیں تھے. کوئی ایک قول دکھا دو. سچے تو تب ہوگے نا جب قرآن پیش کرو گے، حدیث پیش کرو گے، نبی علیہ السلام کا فرمان یا صحابہ کا قول پیش کرو گے. سچے تو تب ہوگے. اور جو نور کہتے ہیں ان سے کو قرآن، حدیث، صحابی کا قول، اللہ کے فضل سے ہر ایک بات عقیدے پر موجود ہے. قد جاءکم من اللہ نور، با اجماع مفسرین اس نور سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات گرامی. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اس مثل نورہ، اس نورہ والے نور سے مراد بھی میرے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی. یہ قرآن نبی علیہ السلام کا فرمان. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سوال کیا محبوب ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی، محبوب یہ تو فرما دیں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا نور النبی کا یا جابر، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. صحابی کا قول اٹھاؤ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان نورا کلہ بل نورا من نور اللہ. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے سر کی آنکھوں سے اپنے محبوب کا دیدار کیا، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک نور تھے. عام نور نہیں، بل نورا من نور اللہ، عام نور نہیں تھے، اللہ کے نور سے نور تھے. جو آج ہمارے اکثر بھائی ان کے پاس جا کے بیٹھے نا، ہمارے ساتھ آگے جھگڑنا شروع کر دیتے، یہ تم نے غلو کیا، انہیں نور بنا دیا، نور بنا دیا. وہ تو نور تھے ہی نہیں، وہ تو بشر ہے، نور تھے ہی نہیں. ہم کہتے کاش اتنی عقل ہوتی، ان سے دلیل تو مانگی ہوتی کہ سچے ہونے کے لیے قرآن دکھا دو، حدیث دکھا دو، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا کوئی فرمان دکھا دو. کچھ بھی نہیں دکھا سکتے. اور بریلوی کے پاس، سنی کے پاس حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا فرمان بھی ہے اور قرآن کی آیات بھی ہے اپنے عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے. اور بشر، پھر بشر ماننے میں بھی ہمارا اختلاف ہو گیا. ان کے علماء بیٹھے ہوں ممبر پر، ہاتھ اٹھا کے کہیں معاذ اللہ یہ دیکھو جیسے میرا ہاتھ ویسے ان کا ہاتھ، جیسے میرا قد ویسے ان کا قد، میرے اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں. ہم کہتے ہیں بونے بدبخت اپنا قد تو دیکھ، اور کس شان کے ساتھ ملانا چاہتا ہے؟ ان کے قد کے ساتھ تو اپنے بونے سے قد کو ملانا چاہتا ہے. میرے نبی علیہ السلام کا قد، آج بشریت کے ماننے میں بھی اختلاف ہے. وہ اپنے جیسا بشر مانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اللہ نے انبیاء میں بھی کسی کو ایسی بشریت نہیں دی جیسی بشریت کا تاج اللہ نے ہمارے محبوب کے سر پر عطا فرما دیا ہے. یہ میں نے ایسے جملہ نہیں، یہ غلو کر دیا میں نے کہ اللہ نے انبیاء میں بھی کسی کو ایسی بشریت نہیں دی. اس پر قرآن گواہ ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے طور پر، اللہ نے فرمایا لن ترانی، میرا دیدار نہیں کر سکتا. سوئی کے نکے کا کروڑواں حصہ تجلی طور پہ ڈالوں گا، دیکھ کر برداشت کر لو تو دیدار کر لو گے. اللہ نے طور پہ تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پر تشریف لیا. یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی بشریت کا مقام. اور ادھر سبحان الذی اسری بعبدہ، سیر کرائی اللہ نے اپنے بندے کو. عبدیت کا اطلاق بشریت پہ ہوتا ہے.
یہ اللہ نے نہیں کہا سبحان الذی اسری بنورہ کہ میں نے اپنے نور کو سیر کرائی، نہیں، فرمایا میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اور کہاں تک کی سیر کرائی؟ ایسی سیر، لامکان تک کی سیر. رب کے محبوب نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا اور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا. سر پہ پگڑا بھی سلامت ہے، بدن پہ جبہ بھی سلامت ہے. دیدار کیا، 90,000 باتوں کا رب سے کلام ہوا. دیدار کر کے، رب سے باتیں کر کے ایک لمحے میں واپس دنیا میں بھی تشریف لے آئے. بشریت کا مقام یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بشریت ماننے میں بھی آج ہمارا اختلاف ہے. مشکات شریف کی حدیث اٹھا کے دیکھو. معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رب ذوالجلال نے پوچھا محبوب بتاؤ یہ فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں. رب ذوالجلال نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وضع یدہ بین کتفی فوجدت بردہا بین ثدی. یہ حدیث کے جملے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنا ہاتھ مبارک جو رب کی شان کے لائق ہے میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اور اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا. ابن ماجہ کی حدیث سے ذرا اس حدیث کو دیکھو، یہ حدیث کیا مقام رکھتی. جو رب کی شان کے لائق رب کا ہاتھ ہے. نبی علیہ السلام بین کتف، یہ کتف کہتے ہیں شانوں کی ہڈیوں کو، فرمایا ان دونوں کے درمیان رب کا ہاتھ تھا. رب کا ہاتھ کیسا؟ ابن ماجہ کی حدیث سے دیکھ لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ 7 زمینوں 7 آسمانوں کو لپیٹے گا. 7 زمینیں 7 آسمان لپیٹ کر اللہ اپنی انگلی کے ایک پورے پہ رکھے گا. وہ انگلی جو رب کی شان کے لائق، یہ انگلی نہیں، رب کی شان کے لائق جو انگلی کے 3 پورے ہوتے ہیں نا، 1 2 3، فرمایا 7 زمینیں 7 آسمان لپیٹ کر رب اپنے ہاتھ کی انگلی کے ایک پورے پہ رکھے گا. جس ہاتھ کی انگلی کے ایک پورے پہ 7 زمینیں 7 آسمان آ جائیں، وہ ہاتھ کتنا بڑا ہوگا؟ اس ہاتھ کا کوئی تصور کر سکتا کتنا بڑا وہ ہاتھ ہوگا؟ لیکن اس سے آگے دیکھو نا، وہ کندھے کتنے بڑے ہوں گے جن 2 کندھوں کے درمیان رب کا ہاتھ موجود ہوگا. کون ہے جو اس بشریت کا مقابلہ کر سکے؟ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ بونے بونے سے اٹھ کے میرے نبی علیہ السلام کے قد کے مقابلے میں اپنا قد ملانے کی کوشش کرے. یاد رکھنا اللہ نے ہمارے محبوب کو نور بھی بنایا اور اللہ نے ہمارے محبوب کو بشریت کا تاج بھی عطا فرما دیا. لیکن کوئی بونا امتی اٹھ کے محبوب کے قد کے ساتھ اپنے قد کو ملانے کی کوشش نہ کرے. یہ ہے عقیدہ اللہ کے فضل سے. یہ عقیدہ اللہ نے صرف دنیا میں اہل سنت کے سینے میں عطا فرما دیا ہے. اور سنی کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم انہیں نہ صرف نور مانتے نہ صرف بشر مانتے. ہم نور بھی مانتے بشر بھی مانتے. وہ نور بھی ہے وہ بشر بھی ہے. ہم سے جھگڑنا تو اس بات میں آ کے جھگڑا کرو، پھر ہم تمہیں قرآن و سنت سے دلائل دکھائیں کہ وہ نور بھی ہے وہ بشر بھی ہے. آج لوگ کہتے ہیں صرف نور مانتے، نہیں، یہ سنی کا عقیدہ ہی نہیں. سنی کا عقیدہ نور بھی مانتے بشر بھی مانتے. اور اللہ کے فضل سے اس عقیدے پر بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہو نا، ایک فرقہ جنتی ہے تو جنتی کون سا ہے؟ جسے دنیا میں اہل سنت کہا جاتا ہے. اہل سنت کہا جاتا ہے. اللہ کا فضل ہے وہ اہل سنت ہے. ہر عقیدہ اٹھا کے دیکھو. آج یہاں سے ہم نبی علیہ السلام کو پکارتے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے، لوگوں کو بڑی تکلیف ہو جاتی. آج انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنا عقیدہ لکھا، معاذ اللہ نبی علیہ السلام مر کے مٹی میں مل گئے. اور سنی کا عقیدہ کیا؟ ہم نے مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے زندہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے. مردہ نبی کا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، زندہ و جاوید نبی کا کلمہ پڑھا. ابن ماجہ، ابو داؤد شریف، پہلی حدیث ابن ماجہ شریف کی اٹھا کے دیکھو. لوگوں نے کہا معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے. ہم نے کہا وہ نبی کیسا جس کے بدن کو معاذ اللہ مٹی کھا جائے؟ یہاں تو صحابہ کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی. اور صحابہ سے آگے چلو نا، میں دعوے سے کہتا ہوں، دعوے سے، تم اپنے کسی بڑوں کی قبر کھول لو، ہم ادھر لیٹے غلام محمد کی قبر کھول دیتے ہیں. تمہیں پتا چلے گا کہ غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور تم کہتے ہو معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو مٹی کھا گئی. ابن ماجہ شریف کی حدیث اٹھا کے دیکھو، فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق.
نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ زمین کی مٹی انبیاء کے بدنوں کو کچھ کہہ نہیں سکتی، حرام کر دیا. فنبی اللہ حی، یہ ہے حدیث کا نعرہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی زندہ ہیں، وَيُرْزَقُوا، اور رب قبر میں انہیں رزق بھی عطا فرما دیتا ہے. یہ ہے زندہ نبی. اور تم کو معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے؟ نہیں، وہ زندہ ہے، وہ آج بھی سلامت ہے، اور اپنی ظاہری زندگی حصی جسمانی کے ساتھ اپنے قبر میں زندہ ہے. اور یہاں سے امتی درود پڑھے تو سیدھا مدینہ شریف میں پہنچ جاتا، سیدھا مدینہ شریف میں پہنچ جاتا. اور تم کو وہ سنتے نہیں، درود پڑھنا ہو تو وہاں جاؤ. جو بیچارہ غلام آج لاکھوں روپے نہیں لگا سکتا، وہ تو ساری زندگی محروم رہے کہ میں تو اپنے نبی علیہ السلام کو درود سنا ہی نہیں سکتا. میں وہاں جاؤں گا تو میرے نبی علیہ السلام درود سنیں گے، یہاں سے پڑھوں گا تو وہ تو درود سنیں گے ہی نہیں. تو یہ تو ساری زندگی کی محرومی ہے امتی کے لیے. لیکن یاد رکھو، نبی علیہ السلام تو نبی علیہ السلام رہے. 1933 کا واقعہ اٹھا کے دیکھو، جب شاہ فیصل اول کا زمانہ تھا عراق کے اندر، دو صحابہ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں صحابہ 1933 کے اندر شاہ فیصل کے خواب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. کہا ہے بادشاہ، ہماری قبر کے پاس پانی آنے والا، ہمیں بڑی اذیت ہے قبر میں، ہمیں یہاں سے نکال کے دوسری جگہ پر منتقل کرو. ایک بار، دو بار، تین بار. شاہ فیصل کاموں میں مصروف ہو جاتا، توجہ نہ گئی اس کی اس کام کی طرف. آخر حضرت حذیفہ اس زمانے کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور شکایت کی. کہا میں نے 3-4 مرتبہ شاہ فیصل کو کہا لیکن اس نے توجہ نہیں دی. تم جاؤ، جا کے اس بادشاہ سے کہو کہ ہمارے بدنوں کو یہاں سے منتقل کرے دوسری جگہ پہ، ہمیں یہاں پہ تکلیف ہو رہی. شاہ فیصل کو آخر توجہ اس طرف آئی، اعلان ہو گیا. این 10 ذو الحج کے دن، عید کے دن، ظہر کی نماز کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت حذیفہ، ان دونوں کی قبروں کو کھولا جائے گا اور دوسری جگہ پر منتقل کیا جائے گا. پورے عرب کے اخبارات میں یہ خبر شائع ہو گئی. 1933 کا زمانہ، جب خبر شائع ہوئی تو حجاج نے احتجاج کر دیا کہ ہم سارے حج کرنے آئے ہیں، ہم تو اس سعادت سے محروم رہیں گے، کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اگر تم نے یہ کام کرنا تو حج کے دنوں کے بعد میں کرو. آخر حاجیوں کے احتجاج پر اس فیصلے کو منسوخ کیا گیا اور پھر 20 ذو الحج کی تاریخ رکھی گئی. حج کے بعد 20 ذو الحج کو لاکھوں لوگ اکٹھے ہوئے، لاکھوں لوگوں کی موجودگی صحابہ کی قبروں کو کھولا گیا. لکھا تاریخ کے اوراق میں، یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی کسی نے انہیں قبر میں سلایا ہے اور ابھی ابھی غسل دیا گیا. تم کہتے ہو نبی علیہ السلام مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، کتنے بدبخت تب. اور پھر کہو کہ ہم جنتی بھی ہیں، ایسے عقیدے بھی بیان کرو اور جنتی ہونے کا دعویٰ بھی کرو. انشاءاللہ یہ عقیدہ دنیا میں بھی برکت دے رہا ہے اور یہ عقیدہ حشر میں بھی برکت دے گا. یہ سنی ہوگا جو حشر میں بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جنت میں چلا جائے گا اور رب ذوالجلال سے ضرور جنت عطا فرمائے. اور پھر لوگ کہیں کہ یہاں سے نہ پکارو، وہیں جا کے پکارو. میں نے کہا پھر تو محروم رہے جو ساری زندگی بیچارہ لاکھوں روپے عمرے کا یا حج کا نہیں لگا سکتا. یاد رکھنا نبی علیہ السلام کا فرمان. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. دور نزدیک کی قید نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی میرا امتی مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ مجھ پر میری روح کو لوٹا دیتا ہے. میں امتی کے سلام کو سنتا بھی ہوں اور اپنے امتی کو جواب بھی عطا فرما دیتا ہوں. ورد علیہ السلام، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. یہ نہیں کہ صرف سن لیتا ہوں جواب نہیں دیتا، فرمایا نہیں جواب بھی دیتا ہوں. یہاں سے بیٹھے امتی کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ تو پھر یقین سے کہو نا. گنبد خضرا سے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا امتی، اے میرے امتی تجھ پر بھی سلام. یہ آج لوگ حج کرنے جائیں، حاجی جب حج ہو جائے احرام کھل جائے واپس جاؤ حج ہو گیا، مدینے جانے کی ضرورت نہیں تمہیں، جاؤ واپس. ادھر کیا کرنے جاتے ہو؟ بس حج مکے میں ہونا تھا ہو گیا. ہم کہتے ہو بدبختو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ ہے عقیدہ. اور تم کو کہ حج مکے میں ہوگا واپس جاؤ مدینے جانے کی ضرورت نہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں حج ہوا مکے میں ہے لیکن قبول مدینہ شریف میں جا کے ہوتا ہے.
بغیر مدینہ شریف جائے حج قبول ہی نہیں ہوتی، میں دعویٰ کرتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حج کرنے آیا مکے سے واپس چلا گیا فقط جفانی، اس نے تو میرے ساتھ جفا کی، اس نے تو وفا کی ہی نہیں کہ تم آئے اور ہو کر وہیں سے واپس چلے گئے، مجھ سے ملاقات ہی نہ کی۔ اور پھر یاد رکھو، در منصور کی حدیث اٹھا کے دیکھو، امام جلال الدین سیوطی نے یہ حدیث در منصور میں لکھی۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زفت الکعبۃ البیت الحرام الی قبری۔ آج کسی عاشق کے جانے کا انداز دیکھنا ہو نا مکہ سے مدینہ شریف کی طرف، تو جو ہو کے آیا اس سے پوچھو کیسے جاتے ہو، وہ بتائے گا غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نیا لباس پہنتے ہیں، سر پہ نیا امامہ پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے، پھر اپنے محبوب سے ملاقات کرنے جاتے۔ وہابیت نے کہا اتنے بدعات کا ارتکاب کر کے تم مدینے جا رہے ہو؟ ہم نے کہا یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ تو کعبے کا عقیدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زفت الکعبۃ البیت الحرام الی قبری، فرمایا قیامت کے دن کعبے کو دلہن بنایا جائے گا، زفا سجایا جائے گا کعبے کو، کعبے کو دلہن بنایا جائے گا، کیوں؟ الی قبری، میری قبر انور پر پیش کرنے کے لیے۔ کعبہ تو ویسے ہی بڑا سونا ہے نا، جو کعبے کو دیکھ کے تو نظریں ٹک جاتی ہیں، ہٹانے کو دل ہی نہیں کرتا، پلک جھپکتی ہی نہیں، لیکن پھر بھی کعبے کو سجایا جائے گا، اگرچہ جتنا بھی سونا ہے لیکن پھر بھی سجایا جائے گا، کیونکہ کس محبوب کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہے؟ فرمایا کعبے کو دلہن بنا کے میری قبر انور پر پیش کیا جائے گا، اور کعبہ آ کے کیا کہے گا؟ توجہ سے سننا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کعبہ میری قبر پر آ کے بولے گا السلام علیک یا محمد، یہ ہے کعبے کا جملہ، السلام علیک یا محمد۔ یہ کس کی بولی ہے؟ یہ تو سنی کی بولی ہے، یہ تو بریلوی کی بولی ہے، السلام علیک یا محمد، اور یہی کعبے کی بولی ہے۔ پھر ہمیں کہنے دو کعبہ بھی بریلوی ہے ہماری، پھر کعبہ بھی بریلوی ہے، اگر کعبے کی یہی بولی اور سنی اور بریلوی کی بھی یہی بولی، پھر کعبہ سب سے بڑا بریلوی۔ اور یہ بدبخت جتنے کعبہ کعبہ کرتے ہیں نا، یہ کعبے کی بولی بول ہی نہیں سکتے۔ ان سے کہو نا کعبے کی بولی بول کے دکھا، السلام علیکہ یا محمد، مر جائے گا لیکن کعبے کی بولی نہیں بول سکے گا۔ کعبے کی بولی کون بولتا ہے؟ جسے دنیا میں اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہو نا کعبہ بھی ہمارا ہے، مدینہ بھی ہمارا ہے، دونوں ہمارے۔ کعبے کی بولی صرف اہل سنت کی زبان پر جاری، فرمایا السلام علیکہ یا محمد، کعبہ بولے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کعبے کو جواب بھی دوں گا، وعلیک السلام یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر تجھ پر بھی سلام ہو۔ اب آگے کعبہ کیا بولے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں پوچھوں گا کعبہ بتا میرے جانے کے بعد میری امت نے تیرے ساتھ کیا کیا، کیا سلوک کیا تیرے ساتھ میری امت نے؟ کعبہ کہے گا کہ اے محبوب جو میرے پاس آیا وَأَنَا أَكْفِيهِ وَأَكُونُ لَهُ شَفِيًّا، کعبہ کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کی قبر انور پہ کھڑا ہو کے قیامت کے دن، محبوب جو میرے پاس آیا وَأَنَا أَكْفِيهِ، اسے میں کافی ہوں، وَأَكُونُ لَهُ شَفِيًّا، اس کی شفاعت میں کروں گا۔ کعبہ کہے گا کہ جس نے مجھے دیکھا اسے میں کافی، اس کی شفاعت میں کروں گا۔ آگے کعبہ کیا کہے گا؟ وَمَن لَّمْ يَأْتِنِي وَأَنْتَ تَكْفِيهِ وَتَكُونُ لَهُ شَفِيًّا، لیکن محبوب جو آپ کا گنہگار امتی مجھ تک نہ پہنچ سکا، محبوب اسے آپ کافی ہیں اور ان کی شفاعت بھی آپ کرو گے۔ کعبے کی شفاعت لینے کے لیے کعبے کے پاس جانا ضروری، لیکن محبوب کی شفاعت کے لیے وہاں جانا ضروری نہیں۔ بیٹھے کمالیہ میں ہو، عشق سچا ہو، گناہ جتنے بھی ہو، میرے آقا کی نظر رحمت پڑتی ہے، میرا رب سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کعبہ کہہ رہا ہے وَأَنْتَ تَكْفِيهِ وَتَكُونُ لَهُ شَفِيًّا۔ کہاں گئی وہ سوچ، کہاں گئی وہ سوچ جو کہے گا قیامت کے دن انہیں اپنا پتہ نہیں ہوگا، امتی کی شفاعت کیسے کریں گے؟ ہم کہتے ہیں کاش تو نے کعبے کی بولی سنی ہوتی، تجھے کعبے کی بولی پتا ہوتی تو تجھے ہوش ہوتی کہ کعبے کی بولی کیا ہے۔ کعبے کے پتھر اگر شفاعت کر سکتے تو کیا میرے آقا شفاعت نہیں کر سکتے؟ کعبے کے پتھر بول رہے کہ جو میرے پاس آئے گا اس کی میں شفاعت کروں گا۔ یہیں بیٹھے کعبے سے بڑا پیار کرتے ہو نا، لیکن کعبہ جب تک جاؤ گے نہیں شفاعت نہیں کرے گا۔ لیکن میرے آقا یہیں بیٹھے ہو، وہاں نہ جاؤ، یہیں فوت ہو جاؤ، عشق سلامت ہو تو قیامت میں میرے محبوب جہنم میں نہیں جانے دیں گے، مقام محمود پر بیٹھے ہوں گے اور انگلی کے اشارے سے اپنے گنہگار غلاموں کو جنت میں بھیج رہے ہوں گے۔
اللہ کا فضل ہے، اس عقیدے میں بھی اہل سنت سچ ہے۔ ہم سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں نا پھر کہ جو جنتی ہیں انہیں دنیا میں اہل سنت کہا جاتا، انہیں دنیا میں صرف اور صرف اہل سنت کہا جاتا۔ اس لحاظ سے اللہ کا فضل ہے، اپنے اوپر فخر کرو کہ اللہ نے ہمیں ان بزرگوں کی نسبتوں سے جوڑا۔ ان بزرگوں کی نسبت ہے تو عقیدہ بچا ہوا ہے، اگر ان بزرگوں کی نسبت نہ ہوتی تو نہ جانے کب کہ ہم لوگ گمراہ ہو گئے ہوتے۔ یہ بزرگوں کے آستائیں، ایک نظر اٹھتی ہے اللہ لاکھوں کی تقدیر بدل دیتا۔ یہ ان ولیوں کے درباروں کا فیض ہے۔ آج بھی دیکھو جو گرے ہیں، جو پڑے ہیں، ان سے پوچھو ملتا کیا تمہارے بال بچے نہیں، تمہارا گھر بار نہیں، کیوں یہاں پہ پڑے ہوئے؟ تو جسے کچھ ملتا ہے تو کہیں پہ جھکتا ہے، یہاں سے مل رہا ہے تو یہاں سے فیض مل رہا ہے تو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے۔ اس لیے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں ان بزرگوں کی نسبت سے جوڑا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمیں ان بزرگوں کا مزید فیض عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آستان سے جڑے ہو تو شرمانا نہیں۔ آج کے بعد جو بھی پوچھے تم کون ہو تو کیا کہنا؟ زور سے بولو نا، کیا کہنا؟ اہل سنت، ہم سنی ہیں، ہمیں فخر ہے اہل سنت ہونے پر۔ اور اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہوگی؟ ممتاز حسین قادری سنی، غازی علم الدین شہید سنی، غازی عامر چیمہ سنی، غازی عبد القیوم سنی۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہمارے غازیوں سے پوری تاریخ بھری پڑی، لیکن یہ جنہوں نے نفرتیں پڑھائی ہو وہ محبوب کی عزت پر پیرا کیسے دے گا؟ اس لیے بیدار ہو کے اپنی زندگی کے شب و روز کو بسر کرنا، اور ان آستان سے وابستہ رہ کر اپنی زندگی کے شب و روز کو بسر کرنا۔ اور یاد رکھنا، شیخ کامل جو ہوتا نا، شیخ کامل، اس کے جو جملے اور اس کا جو فیض ہوتا ہے وہ بہت کام آتا ہے۔ اور جو پیر وظیفہ دے دے، بندہ اسے اپنی زندگی کا طریقہ بنا لے تو پھر فیض دیکھو کیسا ملتا ہے۔ ایک شخص، وہ ایک پیر صاحب کا بیعت ہوا، آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ پیر کامل کا فیض اور برکت دیکھو۔ اس نے کہا میں پیر صاحب سے کوئی وظیفہ لوں گا۔ ایک رات پیر صاحب کے پاس چلا گیا، اس نے کہا جو بھی میرے پیر صاحب زبان سے جملہ نکالیں گے وہ میں اپنی ساری زندگی کے لیے وظیفہ بنا لوں گا۔ گھر گیا، دستک دی، پیر صاحب باہر تشریف لائے، آدھی رات ہو چکی تھی۔ پوچھا کون ہے؟ کہا میں آپ کا مرید ہوں۔ آپ نے فرمایا مریدا ویلا کو ویلا ویخ لیا کر، یعنی یہ جملہ بول دیا، ویلا کو ویلا ویخ لیا کر، یہ کوئی ٹائم ہے آنے دا، ویلا کو ویلا ویخ لیا۔ اس نے کہا بس آج کے بعد میری زندگی کا یہی وظیفہ۔ شیخ کامل نے فرما تو دیا ویلا کو ویلا ویخ لیا کر، اب جب بھی چلتا پھرتا ہے بس ویلا کو ویلا ویخ لیا کر، ویلا کو ویلا ویخ لیا کر۔ پیر صاحب نے کہا جاؤ جا کے آدھی رات کو دودھ لے کے آؤ، میں نے چائے پینی۔ اب مرید آدھی رات کو دودھ کہاں سے لاتا؟ درمیان میں دریا تھا، دریا کے پار بھینسیں تھیں جہاں سے دودھ ملنا تھا۔ دریا کے کنارے کھڑا ہوا، وظیفہ جاری ہے۔ دریا کو کہتا ہے دریا ویلا کو ویلا ویخ لیا کر۔ پیر نے آکھیا چاہ پینی ہے تو مینوں جان دے، ویلا کو ویلا، بس وہی جملے جاری، دریا کے پار گزر گیا، ادھر سے دودھ لیا، وہی جملے جاری، پھر واپس پہنچ گیا۔ شیخ کامل جو وظیفہ دے دے اسے اپنی زندگی کا طریقہ بنا لو، اور کوشش کرو۔ طریقت میں سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اپنی ذات کو شیخ کی ذات میں فنا کر دو۔ جیسے شیخ کی شکل ہے ویسی شکل بنانے کی کوشش کرو۔ شیخ کی داڑھی پوری، تم بھی داڑھی پوری کرو۔ شیخ نے سر پہ ٹوپی پہنی، تم بھی سر پہ ٹوپی پہنو۔ شیخ ہمیشہ پاک صاف ستھرے رہتے ہیں، شیخ حرام نہیں کھاتے، تم بھی وہی طریقہ اپناؤ۔ شیخ ہر وقت ذکر کرتے، تم بھی ہر وقت ذکر کرو۔ جب بندہ اپنے آپ کو شیخ کی ذات میں فنا کر دیتا ہے پھر رب ذوالجلال اسے عظمتوں کے تاج عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اپنے شیخ کی محبت میں بالکل غرق کر دو، پھر دیکھو میرا رب تمہیں کتنی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اس آستانے کو تا قیامت سلامتی عطا فرمائے، اللہ سب کو ان بزرگوں کا مزید فیض عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔